یہ زمین تیری ہے، یہ آسمان ان کے متعلق انتہائی فیصلہ کن اقدام فرما تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے تیرا نبی سچا ہے۔ ہوا کیا کہ لڑائی ہوئی رومنوں کی اور ایرانیوں کی، اور اس میدان میں ایرانی مان گئے، رومنوں کو شکست ہو گئی۔ پوری دنیا کا بیلنس کیا تھا، یا رومن امپائر یا پرشین امپائر، دنیا کی دو بڑی متحرک طاقتیں تھیں، آپس میں دابگا کی جھڑپیں ہوتی، اور یہ بڑی فیصلہ کن جنگ تھی ان کے درمیان۔ جب ایرانی جیت گئے، رومنوں کو شکست ہو گئی، تو کفار مکہ نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ آج نہیں کہتے جس دھڑے کا کوئی آدمی ہے حق باطل کی تمیز کیے بغیر پروپیگنڈے کرتا ہے۔ جب وہ پروپیگنڈا شروع کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پروپیگنڈے سے بہت سختی سے متاثر ہوئے۔ اخیر کی جو جری میں جاتی تھی، سچے ایمانوں کی عادت ہے اپنے معبود کے حق کو واپس قبول نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے کہا رومن بھی اعلی کتاب تھے، تم بھی اعلی کتاب تھے، اور جو ایرانی ہیں یہ مشرک ہیں، آگ کے پوجنے والے، یہ بھی مشرک ہیں، ہم بھی مشرک ہیں۔ لڑائی ہوئی اعلی کتاب کی اور مشرکوں کی، اعلی کتاب کو ہار ہوئی، مشرک جیت گئے۔ ہماری اور تمہاری جنگ بھی ہونے والی ہے، تمہیں بھی شکست ہوگی اور ہم جیت جائیں گے۔ جس سے ہمارے بھائی مشرکوں سے جیتے ہیں ہم، اس سے ہم تم سے جیت جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غیرت نے سکھایا، ان کا شرط لگاؤ۔ شرط کیا لگانی ہے؟ آپ نے کوئی چند اونٹ کہا کہ اگر رومن جیت گئے تو تم اتنے اونٹ ہمیں دینے کے پابند ہو، اور اگر ایرانی جیت گئے تو ہم اتنے اونٹوں میں دینے کے پابند ہیں۔ اور عرصہ ان کے ساتھ لگایا 2 سال۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، جو تم نے شرط لگائی ہے اس میں 2 اضافے کرنے ہیں، ایک اونٹوں کی گنتی کو زیادہ کرنا ہے، دوسرا مدت کو بڑھانا ہے۔ یہ اونٹ کتنے ہونے چاہیے؟ ان کا 100۔ یہ بہت بڑی پراپرٹی ہے، اربوں میں 100 اونٹ کا کوئی مالک کوئی اکا دکا ہی ہوتا تھا۔ 100 اونٹ۔ اچھا، مدت کتنی؟ 8 سال۔ تو 8 سال میں اگر ایرانی جیت جائیں، رومن ہار جائیں، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، لیکن اگر رومن جیت جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو ہم دیں گے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 8 سال کے عرصے میں رومن جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا، سرکار کو اس بات کا پاس ہوا کہ اس وقت اس مشکل گھڑی میں میری سچائی آزمائش کے ترازو پہ ہے، اس وقت لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ لیکن مجھے اپنی سچائی کا اسی طرح یقین ہے جیسے خدا کی خدائی کا یقین ہے، صفائی کا یقین۔ اپنے بیٹے کو حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر کو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ لائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں یا کہیں چلا جاؤں، میری غیر حاضری میں یہ واقعہ پیش آئے اور اس موقع پر شرط کے مطابق ایرانی جیت جائیں تو یہ میرا بیٹا تمہیں 100 اونٹ دے گا، اور اگر رومن جیت جائیں تو پھر تمہیں 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ یہ کر کے بعد میں ہجرت ہو گئی۔ جس دن کہ بدر کی جنگ ہو رہی تھی اس دن وہ 8 سال پورے ہو رہے تھے۔ بدر والی جنگ والی تاریخ کو رومنوں نے مار دیا، ایرانی ہار گئے۔ اس بات کو برٹن بھی لکھتا ہے، الفریڈ بھی لکھتا ہے، جسے یہ کہا سرکاری قانون ہم کو مرغی پڑتی تھی، وہ بھی کہتا ہے سچائی یہ ہے کہ مرغی کے وہ مریض نہیں تھے۔ کیوں؟ مرغی کا مریض حالت مرغی میں تو کوئی ٹھیک بات کر ہی نہیں سکتا، بات کرنے سے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اسے سول لا دیا ہے جن پر قیامت تک لوگ کام کر رہے ہیں، بات کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ اس نے کرمنل لا دیا ہے۔ اگر مرغی کا مریض ہو تو اس کا متوازن قسم کا ایکوریٹ قانون دے سکتا ہے، انہیں قانون نے بین الاقوام دیا اور ایسا جج توڑ کے دیا ہے۔ اس سے سنجیدگی کے ساتھ اس کو سسٹمٹائز کیا ہے کہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل لا کے جاننے والے مانتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ انٹرنیشنل لا کا بہتر ایکسپرٹ جو ہے وہ حسن بن زیاد ہے۔ حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ خاندانی نبوت کی روٹیوں پر پڑھنے والا۔ میں نے خاندانی نبوت کی روٹی کھائی ہے، میرے باپ نے بھی حضرت مولا مرتضیٰ کی خدمت کی تھی، انہوں نے پانی بھر کے رکھا،
حضرت مولا مرزا کے لیے وضو کے واسطے، تو آپ کو پیار آ گیا، فوضع یدہ علی ظہرہ، اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے سرکار فرمایا تعالوا بالبرکۃ وفی میرا پاس دری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بورے قلندر جو بول رہے ہیں یہ امام حنیفہ کی اولاد میں سے، یہ دیوبندی حضرات میں سب سے زیادہ اپنا لکھا آدمی جو گزرا وہ انور علی شاہ لولابی ہے۔ انور علی شاہ صاحب لولابی کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے وہ سید ہے، وہ سید نہیں، اکابر دیوبند ایک اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، اس وقت میرے کو دکان میں موجود ہے، اس کے اندر علماء دیوبند نے خود بتایا کہ یہ حضرت امام حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ سید نہیں ہے، وادی لولاب کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم حضرت مولا مرزا نے دعا فرمائی کہ اے ابو حنیفہ خدا تیرا بیڑا بھی پار کرے، تیری نسل کا بھی پار کرے۔ تو ان سب نے مل کے منظوری وقت میں لکھا ہے، یہ بھی اورینٹلسٹ ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے کے لیے اس نے اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں۔ وہ کہتا ہے سچ یہ ہے کہ اس بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا کہ رومنوں اور ایرانیوں کی باہمی جنگ کا فیصلہ سرکار نے 8 برس پہلے کیا تھا، جب 8 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس تاریخ رومنوں نے ٹاپر کر لیا اور آج تک اس کی نشانی موجود ہے۔ رومیہ ایک بارڈر پہ ہے، بیبلونیا کے علاقے میں ایک ٹاؤن ہے، جس وقت اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا تو اس جگہ اس شہر کی بنیاد رکھی، اس کا نام ہی رومیہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کتابوں نے لکھا ہے۔ تو قرآن کی سچائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے پوری روئے زمین پر جتنی بلند ترین مذہبی شخصیتیں گزری ہیں ان 100 شخصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان میں کون کون سا آدمی کس درجے کا ہے؟ وہ کہتا ہے 100 شخصیتیں ایسی بمائے پیغمبروں کے، بمائے کسی دوسرے بزرگ کے جنہوں نے مذہب کی بنیادیں رکھی ہیں، ان سب میں چوٹی پر محمد۔ تکبیر، اس کتاب جو کوئی 100 لکھا ہوا ہے نا، یہ 100 شخصیتوں سے گنوائی اور ان کا کمپیریزن ہولڈ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے نام لیا سرکار کا، حالانکہ کرسچن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہارا ممبر ہے، میرا ممبر نہیں ہے۔ اس کا کتاب کا نام کیا؟ 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ کہتے باوجود اس کے کہ میں کرسچن ہوں، باوجود اس کے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے since there are roughly twice as many Christians as Muslims in the world، کہتے ہیں اس کے ناپ تول کے مطابق کرسچن جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی دوگنی تعداد ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ 1 ارب سے زیادہ اس وقت مسلمان دنیا میں ہیں، وہ کسی طرح بھی ان کا نسب نہیں بنتے، ان کی زیادہ بنتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے، دیکھیں بات کثیر صاحب کی لکھتا ہے، کہتا ہے it may initially seems strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus۔ بنیادی طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ سارے اسکول میں بچے بھی انگریزی جانتے ہیں، بڈھے بھی جانتے ہیں، جو بالکل ان پڑھیں جو ونڈے کہتے ونڈے کھولے ہوئے ڈورا بجنی ہیں، ان کو بھی اتنی انگریزی آتی ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں it will initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus۔ کہتے بنیادی طور پر یہ بات انوکھی سی لگتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بمقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا درجہ بلند تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بنیاد اس کو ٹکراتا نہیں، خود کہتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے there are 2 principal reasons for that decision، کا 2 بنیادی بڑے اصول ہیں جو اس بات کے فیصلے پر مجبور کرتے ہیں کہ سرکار کا پہلا درجہ ہونا مسلمانوں کے کہے کہ ساری دنیا کا
سردار میرا نبی ہے، وہ سرکار کا فرمان ہے، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے انا امام المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا۔ بخاری قاری لکھتے ہیں کیوں فخر نہیں کرتا، بات فخر والی جو ہے، کہا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا میں نبی یا رسول بن جاؤں، یہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام ملا۔ مگر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کرسچن ہے۔ کہتے ہیں there are two principal reasons for that decision، اس فیصلے کی دو بڑی بنیادی وجہ ہیں۔ کہتے ہیں فرسٹ، محمد played a far more important role in the development of Islam than Jesus did، تاکہ انہوں نے اسلام کے پھیلانے میں دو بڑے بنیادی کردار ایسے ادا کیے ہیں اپنی زندگی میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہو سکے۔ سرکار نے اپنے مذہب کو خود پھیلایا ہے، پورے قرآن کی تعلیمات خود دی ہیں، مسلمانوں کو اخلاق حسنہ خود سکھائے ہیں، روزانہ کی جو سیولائزیشن روزانہ کا تہذیب و تمدن ہے سرکار نے خود سکھایا ہے، ناخن اتارنے سے لے کر لبے لینے تک، داڑھی مونچھوں کو ٹرم کرنے سے لے کر کے بالوں کے کٹوانے تک، اور سر پہ کنگھی پھیرنے سے لے کر جوتا پہننے تک، گھر میں رہنے سے لے کر میدان کارزار میں جانے تک، اپنی ولادت سے لے کر کے قبر کے چار دیواری تک جانے تک سرکار نے خود یہ دو بنیادی ریزن دے رہا ہے۔ principal reasons for that decision، اس فیصلے کے دو یہ بنیادی اصول ہیں۔ محمد played a far more important role in the development of Islam and Jesus did in the development of Christianity، یعنی بمقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کے سرکار کا کردار جو ہے نمایاں ان کو پہلا درجہ دیتا ہوں کہ although Jesus was responsible for the main ethical and moral precepts of Christianity in so far as these differed from Judaism، کہ باوجود اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کارکردگی ہے یہ یہودیت کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہے، ان کو زیادہ دیر تک موقع ملا ہے، لیکن ان کی موجودگی میں لوگ بت پرستی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ یہ لوگ بت رکھے ہوئے گھروں میں، ہر ایک قاضی میں انڈیپینڈنٹ بت ہیں، تین چار گھر کے آدمی تو چاروں کے بت الگ الگ ہیں، ہمیں ایک بت تو بنا کے دے دے جس کو ہم بھی پوجیں۔ یہ نبی سے مطالبہ کرتے رہے کہ تم بت بنا کے دو، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کم از کم اپنی زندگی میں ان یاران باوفا کو پیدا کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر جانتے تھے اور اس کو پھیلاتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سرکار دو علیہ السلام وہ کہتا ہے it was sent Paul who was the main developer of Christianity, Christian theology, its principal apologizers and the author of a large portion of the New Testament۔ یعنی سینٹ پال جو ہے نا یہ آدمی اس مذہب کا بنیادی آثر تھا کہ جس نے اس مذہب کو ترقی دی۔ سینٹ پال کے اگر ہسٹری آپ معلوم کرنا چاہیں تو سینٹ پال وہ آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری زندگی میں انتہائی ٹارچر کیا، لیکن دیکھا کہ وہ بڑے آدمی پیدا کر گیا، تو میں انہیں جیت نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اگر میں جیت نہیں سکتا تو ان کو بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ایک بہانہ کیا میں نابینا ہو گیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے۔ کچھ دیر اس لیے وہ نابینا پھرتا رہا، حالانکہ نابینا تھا نہیں۔ بعد میں اس نے کہا اچانک مجھے ویژن ہوا، میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام سے، میں نے توبہ کی تو اللہ نے مجھے اندھیرا کر دیا، انہوں نے اپنی پوری تعلیمات میرے سینے میں ڈال دی۔ یہ میرے پاس بائبل آف بارناباس ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ 325 برس تک یہ ان کی کینونیکل بک رہی ہے، جس کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اس آیت کا پورا ترجمہ، پورا ٹرانسلیشن بائبل آف بارناباس کے اندر پوری تفصیلات ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی تعلیم انہوں نے دی۔ کبھی انہوں نے دو خداؤں کا یہ ایک خدا سے زیادہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو سینٹ پال نے کہا مجھے انہوں نے بتلایا تھا کہ خدا تین ہے، تو 325 برس تک، بعض علاقوں میں 313 برس تک کینونیکل بک جو ہے وہ بائبل آف بارناباس رہی ہے، اور بائبل آف بارناباس میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔
سرکاری دولت صاحب سہولیات تک کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، وقت تھوڑا ہے۔